کسی نے کہا تھا محبت میں ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے، محبت میں ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے، خفا ہو جائے تو بارود کا ڈھیر لگتی ہے۔ محبت میں ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے، خفا ہو جائے تو بارود کا ایک ڈھیر لگتی ہے، مگر شوہر کو غصہ اس لیے جلدی نہیں آتا، بڑا برتن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے، بڑا برتن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے۔ اور آپ اس لیے میں نے 4 مصرے سنائے تاکہ آپ کے اندر تھوڑی بیداری آ جائے، لبوں میں مسکراہٹ آ جائے، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ جن شادیوں میں نبی کا جلسہ ہوتا ہے شروعات ان کاموں سے ہوتی ہے، تو دولہا دلہن سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بمبئی کے آوارہ کا غلام نہیں بلکہ صلاح الدین ایوبی کا غلام پیدا ہوتا ہے، محمد بن قاسم کا غلام پیدا ہوتا ہے، حضور سید سلال مسعود غازی کا غلام بنتا ہے۔ اور جن شادیوں کے موقع پر ڈی جے باجے بجتے ہیں، بندروں کی طرح ناچ گانا ہوتا ہے، تو پوری زندگی ان کے گھر میں ڈی جے ہی بجتے رہتے ہیں، لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ حضرات کسی نے کہا تھا سنو کہ شادی مت کرو بندر کی طرح، شادی مت کرو بندر کی طرح ورنہ بچے پیدا ہوں گے دھرمیندر کی طرح، شادی کرو علی کی طرح، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، شادی کرو علی کی طرح بچے پیدا ہوں گے ولی کی طرح، شادی کرو علی کی طرح بچے پیدا ہوں گے ولی کی طرح۔ اب اگر کچھ بیداری آئی ہے آپ کے اندر، جو آپ نے حاجی سلامت اللہ صاحب نے جو محفل سجائی ہے، میرا دل کہتا ہے مدینہ شریف سے باہر آئی ہے، تو کچھ لوگوں کے اندر کیوں سستی چھائی ہے، سبحان اللہ بولنے میں کیوں دیر لگائی ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اب میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں، اگر کوئی گنگا بھی ہوگا آواز نکلے نہ نکلے سبحان اللہ ضرور بولے گا۔ میں نے پیٹ جگانے کے لیے یہ کچھ مصرے سنائے، سنے نبی کے چاہنے والوں کی سلطانی نہیں جاتی۔ حافظ غلام حسین صاحب بھی موجود ہے ماشاءاللہ، اور تمام علماء، قاضی حریف صاحب تشریف فرمائے، شعر سنے، نبی کے چاہنے والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی 22 منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ ذرا پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ، جاگ رہے ہیں، آگے والے سوچ رہے ہیں پیچھے والے سو رہے ہیں، نہیں جاگ رہے ہیں۔ ایک بات ذرا ایک ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ، میں آسمانوں کی ادھر دمداری زیادہ کی ادھر، آپ ہاتھ نیچے رکھیں آپ لوگ بولیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ بیداری ادھر، آپ ہاتھ نیچے رکھیں آپ بولیں سبحان اللہ۔ ایک بار ذرا سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ اب لگا کہ یہ محفل میں ہے، جامع جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے، یہ فل سنگا ہے۔ شعر سنے، نبی کے چاہنے والوں کی سلطانی نہیں جاتی، نبی کے چاہنے والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی 22 منافق کی پریشانی نہیں جاتی، نبی کے دشمنوں پہ لعنت رب ایسی ہوتی ہے، نبی کے دشمنوں پہ لعنت رب ایسی ہوتی ہے کہ مر جانے پہ ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی، کہ مر جانے پہ ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے، اسی کے زیر اثر کام کاج چلتا ہے۔ ارے جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے، یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راہ چلتا ہے، یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راہ چلتا ہے۔ الحمدللہ جلسہ آپ کا کامیاب، گھبرایا مت کرے کرو کہ حالات کیا ہے، حضرات یہ سوچا کرو کہ ہم نیک بن جائیں، قسم خدا کی نیک بن جاؤ گے تو میں سمجھتا ہوں جیسے تم چاہو گے حالات ویسے بن جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں اذان پہ پابندی لگائیں گے، نماز پہ پابندی لگائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، تم نماز کے پابند بن جاؤ، اسے بہشت میں مولا مقام دیتا ہے جو میرے حضور پہ اپنی جان دیتا ہے۔ اور کہاں لگائے گا، کہاں لگائے گا تو پابندیاں، ہر ایک گاؤں کا مرغا اذان دیتا ہے، ہر ایک گاؤں کا مرغا اذان دیتا ہے۔ جلسہ آپ کا کامیاب، اب کامیاب ماحول میں کامیاب شاعر کو میں آپ کے روبرو کروں، اور خطیب ہندوستان علامہ توصیف رضا صاحب بھی آنے والے ہیں، شہزادہ آل رسول حضرت علامہ سید ریحان میاں صاحب بھی آنے والے ہیں، شاعر ہندوستان غلام غوث غزالی بھی آنے والے ہیں۔ اور اب میں آپ کے سامنے بتا دوں، اب آپ کے سامنے فہیم اختر صاحب قبلہ جو بریلی شریف سے آئے ہیں، میں ان سے کہوں گا لے کے طیبہ چلو خدا کے لیے، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، لے کے طیبہ چلو خدا کے لیے، دل تڑپتا ہے مصطفیٰ کے لیے، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے دعا کے لیے، آ گئے مصطفیٰ عطا کے لیے۔ تشریف لا رہے ہیں شاعر اہل سنت، پیکر اخلاص و محبت، جناب محترم پیکر شعر و سخن حضرت فہیم اختر صاحب قبلہ کو میں پیش کرتا ہوں۔ آئیے سارا مجمع محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولے نعرہ تکبیر۔ شروع میں تو ہم سمجھ رہے تھے 10-12 آدمی سے زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن فل سنگا والوں نے احساس کرا دیا مولانا ہمارے سینے میں جو دل ہے اس دل میں کسی دنیا والے کی محبت نہیں پالتے ہیں، مدینے والے کی محبت پالتے ہیں، اور یہ سب مدرسے کی برکت ہے۔ یہ جلسہ جو ہو رہا ہے یہ بھی مدرسے کی دین ہے، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو آپ کو اس جلسے کی فضیلت اہمیت کا پتہ نہ ہوتا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ مدرسے کو سلامت رکھے، ان مدرسین پڑھنے پڑھانے والوں کو سلامت رکھے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر۔
مشرق اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت عشق محبت فیضان خواجہ غریب نواز فیضان حضور شابر پاک فیضان حضور مخدوم سمنہ فیضان اولیاء کرام جناب محترم فہیم اختر صاحب قبلہ پریشان جس کی خاطر ہے تو اب تک ہے دل مستر پریشان جس کی خاطر ہے تو اب تک ہے دل مستر سمجھ جا دیکھ اب آگئے جناب فہیم اختر حوالے ہو جائے میرا اشارہ سمجھئے بہت ضروری ہے حضرات یہ بات ہم اسٹیجوں سے نہیں بتائیں گے تو اور کون بتائے گا کسی نے کہا تھا سنیں کہ دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے دولت کی بھوک تھی میں سمجھتا ہوں جو شعر و شاعری سے تعلق رکھتے ہوں گے کلیم بھائی اور جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ بھی سنیں جن کی نہیں ہوئی ہے وہ بھی سنیں محبت سے ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ اس میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے باہر جانے کو منع نہیں ہے جنرل بات ہے مگر گھر کا مکمل خیال ہونا چاہیے ٹائم ٹیبل پہ آنا چاہیے دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ مل سکی بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ مل سکی فرصت ملی تو ہاتھ سے بچے نکل گئے فرصت ملی تو ہاتھ سے بچے نکل گئے حضرات اس کا مطلب کچھ لوگوں کے چہرے مسکرا رہے ہیں اور بات کہہ رہے ہیں کہ مولانا بات صحیح کہہ رہے ہیں اگر بات صحیح ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو ایک بار سبحان اللہ حضرات بہت اچھا مجھے لگا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے نوح کو بھی موجے طوفان سے کرارہ مل گیا حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا الغرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا اور میرے ماحول کا ہر رس میں دل بیدار ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماحول کا ہر رس میں دل بیدار ہو جائے عنایت آپ کی کر احمد مختار ہو جائے جہان رنگ و بو کی مجھ کو کچھ حاجت نہیں لگی جہان رنگ و بو کی مجھ کو کچھ حاجت نہیں لگی محبت آپ کی میرے گلے کا ہار ہو جائے محبت آپ کی میرے گلے کا ہار ہو جائے اور نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے نہ جانے اپنے عقیدے کا حال کیا ہوتا نہ جانے اپنے عقیدے کا حال کیا ہوتا اگر بریلی کے احمد رضا نہیں ہوتے اگر بریلی کے احمد رضا نہیں ہوتے جلسہ کامیابی کی طرف چل پڑا ہے حضرات شاعر ہندوستان جناب فہیم اختر صاحب بھی ہیں شاعر ہندوستان غلام غوث غزالی آنے والے ہیں الحمدللہ اور سالار سے تشریف لائے بلبل باغ رسالت شکار ترنم جناب محترم محمد آصف رضا صاحب سالار پوری ان کو ٹائم میں نے بتا دیا ہر ایک کو ٹائم ٹیبل قاری صداقت بتائیں گے اور ہمارے قاری تطہیر صاحب بھی تشریف لے آئے اور ماشاءاللہ حافظ مختار صاحب اور تمام حضرات یہاں موجود ہیں آئیے میں اپنے سامنے آصف رضا صاحب کو پیش کر رہا ہوں ذرا محبتوں کے ساتھ مسکراہٹوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بجاؤ میں لہرا کے بولو نعرہ تکبیر لکھنؤ میں منور رانا نے بیٹھ کے کہا تھا آسانی سے مل جاتی ہے پھر بھی نہیں کھاتے آسانی سے مل جاتی ہے پھر بھی نہیں کھاتے یہ شہر ہے بچے یہاں مٹی نہیں کھاتے سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے اور میری مظلومیت پر خون پتھر سے نکلتا ہے مگر دنیا سمجھتی ہے میرے سر سے نکلتا ہے یہ سچ ہے چارپائی سانپ سے محفوظ رکھتی ہے مگر جب وقت آ جائے تو چھپر سے نکلتا ہے حضرات اور کہا تھا منور رانا نے بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے چھتیں محفوظ رہتی ہیں حویلی ٹوٹ جاتی ہے لڑکپن میں کیے وعدے کی قیمت کچھ نہیں ہوتی انگوٹھی ہاتھ میں رہتی ہے منگنی ٹوٹ جاتی ہے آئیے سارا مطلب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرہ تکبیر مومن کو دیکھ کے مسکراتے تو ثواب ملتا ہے اور اگر سبحان اللہ بولتے تو ڈبل ثواب ملتا ہے دعا کرتا ہوں پروردگار جتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے رہے ہیں اسٹیج والوں کو بھی نیچے والوں کو بھی سب کو مدینہ شریف کا مسافر بنا دیں جہاں 40 آدمی ہوتے ہیں اللہ کا ایک نیک بندہ ضرور ہوتا ہے پتہ نہیں کون اللہ کا ولی یہاں بیٹھا ہو تہجد گزار بیٹھا ہو آمین کہتے ہوئے دعا قبول ہو جائے اس لیے کنجوسی مت کرو محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مشرق اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت عشق محبت پیار محبت مداح رسول انعام اور
شور یہ حور و قصور میں، ہے آسماں پر شور یہ حور و قصور میں، سناؤ ناٹ ٹوٹ کر کیف و سرور میں، یوسف رضا کی تم سے گزارش ہے آصف، اب لے چلو سبھی کو دیار حضور۔ ماشاءاللہ کچھ لوگ تو جیسا بولتے ہیں ویسا بول پا رہے ہیں، مگر پوچھتا نہیں کچھ لوگ اتنے تھک گئے ہیں شاید آج بارات میں جانے سے وہ بول بھی نہیں پا رہے ہیں۔ یہ سبحان اللہ کسی مولانا کی تعریف نہیں ہے، کسی کے باپ کی تعریف نہیں، بلکہ خدا پاک کی تعریف ہے۔ یہ آلو کا ریٹ کم ہو رہا ہے اس لیے آپ خاموش ہیں، انشاءاللہ بڑھ جائے گا۔ حضرات بالکل ٹینشن نہ لیں، یہ نبی کا جلسہ ہو رہا ہے، اس میں دعا ہوگی، ہر کاشتکار کا کام بنے گا۔ سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یا کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی سے لڑائی جھگڑا کر کے آتے ہیں تب بھی خاموش بیٹھتے ہیں، مگر یہاں کے لوگ الحمدللہ سب محبت والے ہیں۔ بیوی سے بھی محبت کرنی چاہیے، اس میں کوئی پریشانی اپنی بات نہیں ہے۔ ہاں کسی اور سے جیسی بیوی سے محبت کرو ویسی کسی سے مت کرو، الحمدللہ۔